ایک صاحب نے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی آپ پرانے زمانے میں نا 10-12 سال ہو گئے، میں نے کہا آپ سگنل پہ رکا کرو، وہ سگنل پہ رکتے نہیں تھے. تو کہنے لگے میں نہیں مانتا اس حکومت کو. میں نے کہا اللہ نے حکومت کی اطاعت کا حکم دیا نا ہمیں، انتظامی چیزوں میں اللہ نے حکم دیا کہ اولی الامر کو فالو کرو، تو حکومت کو آپ کو فالو. کہہ رہے وہ جائز حکومت ہے، میں ناجائز حکومت کو نہیں مانتا. میں نے کہا دیکھو حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. اس کا نیک اور برا ہونا ایک الگ کہانی ہے. حاکم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آیا ہو یا غلط طریقے. جو آ گیا نا، جب چاہے مارشاء اللہ لگ جائے، اب اللیگل ہے نا دنیا میں مارشاء اللہ، لیکن جب لگ گیا ایک پاور کوئی آرمی کے پاس آ گئی، یا کوئی دھاندلی کر کے وزیر اعظم بن گیا تو بن گیا، بھلے دھاندلی سے بناؤ، ہیرا پھیری سے بناؤ. یہ جو سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم ناجائز حکومت نہیں مانتے، تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. اس لیے کہ جب حکومت بن گئی بھلے غلط طریقے سے بنی، اسلام کہتے ہیں جب پاور اس کے پاس آ گئی ہے تو ڈنڈا جس کے پاس ہوگا حاکم وہی ہوگا، چاہے سیاسی طریقے سے آئے، ووٹ کے ذریعے آئے، یا جبراً مسلط ہو جائے. بخاری کی حدیث ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. یہ تو ووٹوں میں دھاندلی کر کے آیا، بخاری میں تو اس سے آگے کی بات ہے. فرمایا حبشی غلام جس کا سر پچکا ہوا ہو نا، یعنی پرسنالٹی نہیں ہے، کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ یہ ہمارا حاکم بن سکتا ہے، اور وہ دھاندلی کر کے نہیں، جبراً لوگوں کا قتل کر کے لڑ کے بالکل ظلمن جب مسلط ہو کے حاکم بن گیا، تختہ اقتدار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اقتدار ہاتھ میں لیا، نبی نے فرمایا اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تم نے فالو کرنا ہے. تو اسلام نے ایسا حکم دیا کیوں؟ اس لیے حکم دیا کہ بھائی جو بن گیا ہے اب انتشار پیدا نہ کرو. اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے کہ اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے نااہل کو بھی برداشت کیا جائے. غیر مسلم کا سوال اسلام میں سود کھانے کا بہت لمبا جواب ہے. اگر کوئی سگریٹ فروخت کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، آمدن جائز ہے اس کی مجبوری میں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے یہ کام. بھائی اشفاق صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، کاروبار میں برکت کے لیے دل سے دعا ہے اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. بہت ہو گیا یار. ایک صاحب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں خود تمہیں کاروبار کرا کے دوں گا. کیا میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح تمہاری بیوی کی نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، اور یہ کہہ رہے ہیں میری عمر 40 سال ہو گئی ہے ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، رشتہ ہی نہیں مل رہا. فوراً سے پہلے کرو ایسی شادی. بھائی بہتر تو یہ کہ اپنے خرچے پہ کرو نا، لیکن نہیں ہو رہی تو جہاں ہو رہی ہے وہاں کر لو. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو کاروبار، آپ کی نیت لالچ نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ یار چلو ایک رشتہ مل رہا ہے، اور اگر وہ بزنس بھی کرا دیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اس میں کوئی لالچ کا عنصر نہیں ہے. ایسی بغیرتی کر لینی، یہ بغیرتی مذاق سے کہہ رہا ہوں، یہ بغیرتی نہیں ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض دفعہ لڑکی والوں کا مفاد ہوتا ہے، ان کو بندہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن غریب ہوتا ہے، بیٹی مالدار ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بندہ ٹھیک ہے، لالچی نہیں ہے، کوئی بات نہیں شادی کر لو، ہم کاروبار کرا دیں گے. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ میں لالچ نہیں ہونی چاہیے پہلے سے. اب ملی ایسا رائے تو یہ تو پھر اللہ کی نعمت ہے نا، فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. کمال کی بات ہے، ہم نے اتنی کی، ہمیں ابھی تک کوئی ایسا افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے. اچھا بھائی وسیم احمد نواب شاہ سے 7 ماہ کی جماعت میں آیا ہوں، پرسوں زیمبیا کی فلائٹ ہے. بھائی یہیں سے ملاقات کر لیں. میں ملاقاتیں کر کے تھک کے ڈپریشن میں جا کے اتنی ڈپریشن میں چلا گیا ہوں نا. کل جامعہ میں کیا ہوا ہے، میں چھینکیں آنا شروع ہوئی، زکام ہوا، نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، مجھے چھینکیں آ رہی تھیں. میں چلا گیا اپنے آفس جو دارالفتہ، وہاں چھینکیں آ رہی ہیں، کھڑا ہوا ہوں، تھوڑا دھوپ لگے گی. ایک طالب علم آیا، مصافحہ کرنے لگا. میں نے کہا یار حالت دیکھو میری ابھی. پھر سیلفی لینے لگا، میں نے اس کو تھوڑا پیچھے کیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا. پھر مجھے غصہ آنے لگا کہ یار میں تھوڑا سا تو بیٹھنے دو یار، کوئی حالت دیکھو. اور اسی حال میں تصویر بھی لے لیتے ہیں بعض دفعہ، ناک بہہ رہی ہے، مسلط ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اتنے میں ان سے فارغ ہو کر گیا ہوں، 6 آدمی پیچھے آ رہے ہیں چلتے ہوئے. تو یہ نا آدمی دو چار دفعہ تو ہوتا ہے بالکل، بہت پھر آدمی ٹینشن میں جاتا ہے. تو اگلے کا خیال کرو. تو جو بھی بھائی جماعت میں آ رہے ہیں بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. اللہ آپ کے ایمان میں برکت دے، دل سے دعا کر رہا ہوں، اور اللہ آپ کا چلنا قبول کرے. کیونکہ جماعتیں اب تو روز ہی آ رہی ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے. لیکن میں تو نہیں مل سکتا نا، میں تو زیمبیا تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو یہیں پر ہوں. تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو برکتیں دے اور آپ کے نکلنا قبول فرمائے. تبلیغ میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، یہ مشاہدہ ہے.
جب بھی آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو آپ پاکستان کے لیے بھی خاص دعائیں کریں. کون جا رہے ہیں؟ اس کی پرچی دی کس نے؟ اچھا آپ لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. بلوٹوتھ کے ذریعے ہمارا سلام ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے. ناراض نہیں ہوئیے گا. مجھے تعویذ پینا پسند نہیں ہے, لیکن میری امی مجھے زبردستی کہتی ہیں کہ تعویذ 1875 ورلڈ ایسے ہوتے ہیں تو کوئی نہ مانے امی کی بات. ایسے امی کی بات ماننا لازم نہیں ہے ایسی چیزوں میں. کسی کے انتقال کے بعد اس کی قبر کا مزار بنانا جائز نہیں, حرام ہے. جس مکاتب بہر کے نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے انتقال کے بعد دعائیں مغفرت. اگر وہ بالکل ہی مشرک تھے تو پھر تو دعائیں مغفرت جائز نہیں ہے. اگر بدعتی ہیں تو جائز ہے دعائیں مغفرت کرنا, مسلمان ہیں. قیلولے میں نیند لینا ضروری ہے, تھوڑی دیر لیٹ جانا بھی کافی ہے. اگر نیند نہیں آ رہی تو لیٹ جائیں تھوڑی دیر, اچھا ہے. تو سو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. شرعی پردہ کرنے والی عورت اگر بیمار ہو جائے تو ایمرجنسی میں پردہ کیسے کرائیں گے؟ جتنا پردہ ممکن ہے کرائیں, جو ممکن نہیں ہے چھوڑ دیں, بس اتنا. جو وہ تو اسی وقت آپ فیصلہ کریں کتنا ممکن ہے. اگر کسی شخص یا کسی علماء کا نمبر مانگے اور ان سے پوچھ کر دینا چاہیے, بغیر پوچھے بھی دے سکتے ہیں. ان عالم سے پوچھیں کہ آپ کا نمبر پوچھ کے دیں یا بغیر پوچھے دیں. میں نے اپنا نمبر نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے, سب کو دیا ہوا ہے, کیونکہ میں فون اٹھاتا ہی نہیں ہوں, تو اس لیے مجھے نمبر دینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. بہت مشکل سے اٹھاتا ہوں, بہت ہی مشکل سے. اگر کوئی کسی شخص کا اگر کسی کو جماعت کی نماز میں 2 رکعت نکل گئی تو جو بعد میں 2 رکعت پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا, یا جو امام نے شروع کے 2 رکعت؟ جماعت سے صرف ان 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں. جو الگ سے پڑھی ہیں وہ جماعت سے نہیں کہلائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.